انسان کی نگاہ اور روح ساتوں آسمان میں سفر رکھتی ہیں۔ یہ نگاہ روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ روشنی آنکھ کی بھی ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے زمین کی جانب دیکھو اور ابھی چھت کی جانب۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا چھت تک نگاہ پہنچنے میں۔ نگاہ ایک لمحے میں زمین سے آسمان تک سفر کر لیتی ہے۔ جہاں تک تمہارا ٹھوس وجود نہیں پہنچ سکتا وہاں تک یہ نگاہ پلک جھپکنے میں سفر طے کر لیتی ہے۔ اصل سفر آنکھ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ کسی مینارے پہ کھڑے ہو کر میلوں دور تک نظارہ کیا جاتا ہے۔ دکھنے والا ایک جگہ کھڑا ہے جبکہ دیکھے جانے والا نظارہ میلوں دور موجود ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے والی شے نگاہ ہے۔ روح اور نفس کو جوڑنے والی شے سانس ہے۔ نفس عالم خلق زمین پہ موجود ہے، روح عالم ارواح آسمان میں موجود ہے۔ سانس ان کو جوڑے ہوئے ہے۔ ایک سانس آسمان سے آتا ہے تو دوجا سانس مٹی سے جاتا ہے۔ مٹی آسمان سے جڑتی ہے کیونکہ پھاڑ کے علیحدہ کیا گیا تھا آسمانوں اور زمینوں کو، کیونکہ یہ شروع میں جڑے ہوئے تھے۔ ان کو رب پاک نے ایک دوجے سے جدا کیا تھا تو مٹی کی اپنی ہستی وجود میں آئی اور آسمان کی اپنی۔ ان کو جوڑے رکھنے کو ہوا ساتھ دیتی ہے، جیسے تیرے بدن کو اور روح کو سانس ساتھ دیتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت 30 میں رب پاک فرماتے ہیں کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اب دل کے کانوں سے سننا، یہ تمہارے روح اور نگاہ کا سفر، تمہارے نفس اور روح کا سفر 7 زمینوں کے ساتھ ہے، 7 آسمانوں کے ساتھ ہے۔ ان آسمانوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فصلت آیت 12 اور قرآن پاک میں سورہ طلاق آیت 12، دونوں ہی آیات 12، ان میں ذکر ہے۔ سورہ فصلت میں پھر انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر ایک آسمان میں اس کا کام القا کیا، اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ بنایا، پھر انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر ایک آسمان میں اس کا کام القا کیا، اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ بنایا۔ یہ زبردست جاننے والے کا کام ہے۔ اور سورہ طلاق کی بھی آیت 12، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اللہ نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ بہن بھائیوں، بڑی توجہ طلب آیات، دونوں کے عدد 12 اور ذکر 7 آسمان 7 زمینوں کا اور ان میں حکم نازل ہونے کا۔ ابھی آپ سے بات ہوئی، اب آسمان اور زمین اور ان کا تعلق باہم، ہوا، اسی طرح انسان، اس کا روح اور نفس کا تعلق سانس۔ اب 7 آسمان 7 زمینیں، اسی طرح ایک انسان کے جسم میں، اس کے وجود میں اسی طرح کے 7 آسمان اور 7 اس کا نفس، اس کی روح، اس کا مٹی کا وجود، 7 مٹی اور روشنی کا جسم۔ تجھ میں 2 جسم ہیں، مٹی کا جسم 7 زمینوں کے لیے، روشنی کا جسم 7 آسمانوں کے لیے۔ انسان کا وجود مٹی، یہ بھی 7 زمین رکھتا ہے۔ یہ 7 زمینیں کیا ہیں؟ سورۃ المؤمنون آیت 12 سے شروع کرو۔ اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ سو اللہ بڑی برکت والا، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ان 3 آیات میں سورۃ المؤمنین کی 12، 13 اور 14 میں مٹی، پہلا مٹی کا خلاصہ 6 جگہ تقسیم ہوا اور ایک نئی صورت میں اٹھا دیا گیا، 7 زمینیں ہیں۔ یہی انسان میں 7 زمینیں ہیں اور روح 7 آسمان رکھتی ہے۔ یہ 7 آسمان درجہ بدرجہ ایک کے اوپر ایک ہیں۔ یہ وہی روشنی کے چراغ ہیں، تمہارے اندر کے لطائف، انسان کے 7 آسمان، اور ان سب پر اللہ کا حکم اترتا ہے۔ ایک ایک لطیفہ قلب، ایک ایک لطیفے پہ، سینے کے ایک ایک لطائف پہ، وجود کے ہر لطائف پہ اللہ کا حکم اترتا ہے۔ سینے کے ہر لطائف پہ، انسان کی روح کے ہر لطائف پہ اللہ کا حکم اترتا ہے۔ ان روحوں کے، ان لطائف کے، ان آسمانوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ یہ وہی رنگ ہیں جو لطائف میں، کیفیات میں تمہیں دکھتے ہیں۔